کسی کو آپ کہتے ہو اندھیرے میں کہ بھئی سانپ سانپ اور وہ بلکائی ہوئی رسی پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں فی الواقع وہ ہو یا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں قوت باعثہ غضبانیہ، کسی کو غضبناک کرنا، ابھارنا، چاہے وہ جنگ و جدل ہو یا جو بھی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں ہوں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل. ہمارا موضوع مقالہ اولیٰ کے فصل رابع، اور فصل رابع قوتوں کے بارے میں ہے. قوت طبعیہ کا ذکر ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کر دیا، جس کا موضوع تھا، جس کا مقام ہے جگر. اور آج ہے قوت حیوانیہ، دوسرا قسم قوت کا، قوت حیوانیہ جس کا مقام دل ہے. اور یہ وہ قوت ہے جو دل کو انقباض و انبساط کی طاقت دیتی ہے، یعنی کہ جو دل سے گرم بخارات کو نکال کر اور ترویح کے لیے ہوتے دل تک ٹھنڈا آکسیجن پہنچانے کے لیے. آکسیجن کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تعریف ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہ وہ قوت ہے جو ہمیں خوشی اور غمی کے احساس بھی دیتی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی ہمارے چہرے کے اوپر ظاہر ہو کر ہمارا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، اور جب ہم کسی چیز پہ غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ روح اندر کی طرف چلی جاتی ہے، دل کے اندر کی طرف چلی جاتی ہے، اور انسان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. یہاں روح سے مراد روح تب یہ ہے، روح شرعی نہیں ہے. تیسری قوت وہ ہے قوت نفسانیہ. قوت نفسانیہ وہ قوت ہے جس کا مرکز دماغ ہے، وہ دماغ میں رہتے، حس و حرکت کی قوت. قوت نفسانیہ دو قسم کے اوپر ہے، قوت مدرکہ اور قوت محرکہ. قوت مدرکہ ادراک کرنے والی قوت، حس و حرکت کا ادراک کرنے والی، احساس کرنے والی قوت. قوت مدرکہ کے آگے جا کے دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں قوت ظاہرہ اور دوسری کو کہتے ہیں قوت باطنہ. قوت ظاہرہ اور قوت باطنہ کے درمیان باہمی فرق یہ ہے، یا ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ قوت ظاہرہ وہ قوت ہے جو دماغ سے باہر ادراک کرتی ہے، اور قوت باطنہ وہ قوت ہے جو دماغ کے اندر ادراک کرتی ہے. جو دماغ سے باہر ادراک کرتی ہے، اس کو آسان سمجھنے کے لیے یا ہم مثال کے طور پر ایسے کر دیتے ہیں، یا آسان فہمی کے لیے، کہ قوت مدرکہ ظاہرہ کے 5 قسمیں ہیں. کون کون سی قسمیں؟ آئیے سمجھتے ہیں. اس کو ہم لے لیتے ہیں کان سے. قوت سامعہ، سننے کی قوت. آپ کسی کی آواز سنتے ہیں، وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، یا کوئی حدیث کی عبارت پڑھتا ہے، یا وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، یا سوز و گداز میں ہے، یا سر و تال میں ہے، تو اس کا ادراک آپ کو کان سے ہوتا ہے. تو جو کان کے توسط سے جو ادراک ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قوت سامعہ، سننے کی قوت. دوسری قوت اس کی آسان فہمی کے لیے یہ ہے کہ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. ایک شخص کو آپ دیکھ لیتے ہو، وہ سننے جو پہلی قوت مدرکہ سامعہ کے ذریعے سے جس نے آپ کی ادراک کر دی، اگر اسی شخص کی تصویر آپ کے سامنے آ جائے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے نا، اس کا ادراک آپ آنکھوں سے کرتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت. تیسری قوت آ جاتی ہے قوت شامہ، سونگھنے کی قوت. خوشبو ہے، بدبو ہے، جو بھی ہے، اس کا ادراک ہم ناک سے کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قوت شامہ. یہ وہ قوت ہے جو دماغ سے باہر ادراک ہوتی ہے. ابھی دنیا کی جتنے بھی غذائیں ہیں، چاہے وہ میٹھے ہیں، نمکین ہے، جس حساب سے بھی ہے، چٹپٹے ہے، اس کا ادراک ہمیں زبان سے ہوتا ہے. زبان یا زبان، جو آپ کے لیے آسان ہو، ہم اس کا ادراک زبان سے کرتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں قوت ذائقہ. 4 قوتیں ہو گئی، 1 2 3 4. 5ویں قوت ہے قوت لامسہ، ٹٹولنے کی قوت. نرم گرم سخت کی ادراک ہم کس سے کرتے ہیں؟ انگلیوں کے ٹٹولنے سے کہتے ہیں. تو یہ وہ 5 قوتیں ہیں جو قوت مدرکہ ظاہرہ ہے، جو دماغ سے باہر کیا کرتے ہیں؟ ادراک کرتے ہیں. ابھی ہم آ جاتے ہیں دماغ کے اندر والوں کی طرف، کہ جو دماغ کے اندر ادراک کرتے ہیں نا، اس کے کتنے قسم ہیں؟ قوت مدرکہ باطنہ، اسے کہتے ہیں قوت مدرکہ باطنہ، جو دماغ کے اندر ادراک کرتے ہیں. اس کی کتنے قسمیں؟ اس کی بھی 5 قسمیں. ان کی تقسیم سے پہلے ہم دماغ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. پہلے حصے کو اور بڑے حصے کو کہتے ہیں بطن مقدم، یعنی کہ دماغ کا اگلا حصہ. دوسرے کو کہتے ہیں بطن اوسط، دماغ کا درمیانی حصہ. اور تیسرے کو کہتے ہیں بطن مؤخر، دماغ کا پچھلا حصہ. بطن مقدم، قوت مدرکہ باطنہ کی پہلی قسم کو کہتے ہیں حصے مشترک. اب حصے مشترک کیا ہے؟ حصے مشترک ان 5 کے
ذریعے سے جو تصور حاصل ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں حصے مشترک، یا جو حیت اور کیفیت حاصل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حصے مشترک۔ اور اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام بطن اول دماغ کے پہلے حصے کے اگلے حصے میں ہے، جسے آج کی اصطلاح میں اسکرین کہتے ہیں۔ دوسرے کو کہتے ہیں خیال۔ حصے مشترک کے بعد ہے خیال۔ جب تک وہ تصویر آپ کے سامنے ہے، وہ شخص آپ کے سامنے، تو وہ حصے مشترک میں ہے۔ جب وہ آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو حصے مشترک سے وہ چلی جاتی ہے خیال میں۔ پھر خیال ان کا اس تصویر کے اور ان آوازوں کے اور ان سونگنے اور چکھنے کا تحفظ کرتی ہے یا حفاظت کرتی ہے۔ خیال کا جو مقام ہے وہ بطن مقدم کا پچھلا حصہ ہے۔ اس میں ایک تیسری قوت ہے جسے کہتے ہیں قوت متصرفہ۔ قوت متصرفہ کیا ہے؟ قوت متصرفہ کی تعریف کیا ہے؟ قوت متصرفہ ایک ایسی قوت ہے جو تصرف کرتی ہے کسی چیز میں۔ بالفرض دشمن کو دوست بنا دینا، دوست کو دشمن بنا دینا، کسی شخص کے اوپر دو سروں کو تصور کر لینا، کسی کو سرکٹا انسان بنا دینا، اسے کہتے ہیں کیا؟ قوت تصرفہ۔ کسی چیز میں تصرف کرنا، خارج میں ہو یا نہ ہو یہ تصرف کر دیتے۔ اس کا جو مقام ہے یہ بطن اوسط جو دماغ کا دوسرا حصہ تھا، بین والا درمیان والا حصہ، اس کے دماغ کے بطن اوسط کے اگلے حصے میں ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی قسم ہے بطن مدرکہ باطنہ کی، اسے کہتے ہیں وہم۔ وہم کیا ہے؟ وہم یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق آپ کا یہ وہم و گمان ہوگا کہ بھئی یہ بندہ انتہائی خراب ہے، یہ انسان انتہائی خراب ہے۔ در حقیقت وہ خراب نہیں ہوتا، جب آپ کے اسی کے ساتھ تعلق آتے ہیں تو وہ انتہائی بہترین اور نفیس انسان ہوتا ہے۔ یا کسی شخص کے متعلق آپ کا یہ وہم و گمان ہے، یہ خیال ہے کہ بھئی یہ انسان انتہائی بہترین انسان ہے، لیکن در حقیقت وہ انتہائی خڑوس ہوتا ہے، وہ خڑوسیت سے پر ہوتا ہے۔ یا جیسے کہ آج کل بر صغیر میں عرف عام میں عاملین کا دور ہے، دروازے پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور لوگ ان کے پاس جا کر وہ قوت وہم میں اتنا ان کا تصرف کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ در حقیقت وہ سمجھتے کہ در حقیقت وہ ہمارے سامنے، لیکن در حقیقت وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ وہ ان کو چونا لگا کے، ان کو گھروں کو بکوا کے، ان کو مطلب برباد کر کے چھوڑ دیتے۔ اگلے دن وہ دکانیں بدل دیتے اور ان کو وہ دکھا دیتے کہ جاؤ، اور وہ خود پتلی گلی نکل جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں قوت وہم۔ اور اس کا جو مقام ہے یہ انسان کے بطن اوسط کے پچھلے حصے میں ہے۔ ابھی آ جاتا ہے اینڈ کے اوپر، آخری قسم کے اوپر، اس سے کہتے ہیں حافظہ۔ حافظہ ایک ایسی قوت ہے جو کل الفاظ کے جزیات کے، کلیات کے، معانی کے، مفاہیم کے سب کی حفاظت فرماتے ہیں، نقوش کے، حروف و حرکات و سکنات کے سب کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی حافظے کو انگلش میں میموری کہتے ہیں۔ یہ مدرکہ ظاہرہ کے دونوں قسمیں بیان ہو چکی ہے، یہ اس کی دوسری قسم کی آخر تعریف تھی۔ اور اس کا جو مقام ہے یہ بطن مؤخر کا، بس اس میں صرف بطن مؤخر میں صرف ایک ہی حافظہ ہوتا ہے۔ یہی وہ حافظہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اسکرین کی طرف، خیال کی طرف، سب کی طرف، وام اور سب کی حفاظت فرماتی ہے۔ حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ حافظے سے اسے طلب کر کے حافظہ اسے فوراً پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں ہم قوت نفسانیہ کے دوسرے جز کی طرف، قوت محرکہ۔ محرکہ حرکت دینے والی قوت۔ محرکہ کے آگے جا کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں باعثہ، باعث للحرکت، کسی چیز کے لیے اس کو حرکت دینا، کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے حرکت کرنا، اور ایک کو کہتے ہیں فاعلہ، باعثہ۔ باعثہ کے آگے جا کے دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک، کسی شخص کو آپ کسی چیز کے لیے بلاتے ہو، مثلا کھانے وغیرہ کے لیے کوئی دعوت دیتے ہو، فی الحقیقت وہ ہو یا نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں باعثہ شہوانیہ، کسی کی خواہش کو ابھارنا۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں باعثہ غضبانیہ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بھئی کسی شخص کو آپ ڈراتے ہو کہ سانپ سانپ سانپ، بچھو ہے، سانپ ہے، کھڈا ہے وغیرہ ہے، جو بھی ہے اس کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہے، فی الواقع وہ حقیقتاً میں ہو یا نہ ہو۔ یا کسی کو آپ کہتے ہو اندھیرے میں کہ بھئی سانپ سانپ، اور وہ بلکائی ہوئی رسی پڑی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں فی الواقع وہ ہو یا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں قوت باعثہ غضبانیہ، کسی کو غضبناک کرنا، ابھارنا، چاہے وہ جنگ و جدل ہو یا جو بھی ہو۔
اور اس کی محرکہ کی دوسری قسم کو کہتے ہیں فاعلہ. فاعلہ وہ قوت ہے کہ عضو کو استعمال میں لاتی ہے باعثہ کے مطیع اور فرما بردار کے لیے. فاعلہ کے جو کام بھی ہوتے ہیں وہ باعثہ کے لیے ہوتے ہیں. آج کا سبق اختتام پذیر ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے مقالہ اولیٰ کے فصل خامس میں 5ویں فصل میں. اس وقت تک آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کی صورت میں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.